فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ، جل شانہ و عز و جل کے لیے، جو ساری کائنات کا رحمان و رحیم رب کریم ہے، انگنت بے شمار درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنے، عرش والوں کے جو نبی ہیں، فرش والوں کے جو نبی ہیں، خدا کی ہر تخلیق کے نبی ہیں، یہاں تک کہ خدا کے بھی نبی ہیں۔ صرف نبی ہی نہیں بلکہ رب نے جنہیں اپنا محبوب بنایا، نبیوں کا امام بنایا، اور امام الانبیاء بنا کے فرمایا کہ محبوب ہم نے تجھے نبیوں کا بھی محبوب بنا دیا ہے، عرشیوں کا بھی محبوب بنا دیا ہے، اور فرشیوں کا بھی تجھے ہی محبوب بنا دیا ہے۔ اب اس محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، توقیر، تعریف، توصیف، نعت، تعلیمات، سیرت، کردار، گفتار، رفتار، عقیدت، عشق، پیار، جو بھی ایمان والا ان کے پیار میں خود کو کر لے گرفتار، رحمت کردگار، اسے اس جہاں میں با اعتبار، با وقار بنا کر زمانے کے لیے بہار بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، شہر فیصل آباد ہی نہیں، عالم اسلام کی عظیم تحریک، عالم اسلام کی روحانی تحریک، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ کی تحریک، عشق نبی کی چاشنی، لذت، حلاوت، جامع عشق نبی تقسیم کرنے کی عظیم تحریک، اور لوگوں کے سینوں میں کینہ نکال کر نبی پاک کا پیار پیوست کرنے کی تحریک، اور کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، دکان دکان، مکہ مکہ، ہر جہاں کے ایک ایک فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کے دل میں درود و سلام کا جذبہ عقیدت پیدا کرنے کے لیے کوشاں تحریک۔ سبحان اللہ صرف نقیب محفل کے لیے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی،
وہ تحریک جس نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رضوی رضی اللہ عنہ آپ کے مشن کو اپنا مشن سمجھا، بریلی کے تاجدار کے مشن کو اپنا مشن سمجھا، 8 بازاروں سے اٹھنے والی یہ تحریک اس فیصل آباد کے 8 بازاروں سے چلتے ہوئے گلی کوچے پارک دھوبی گھاٹ تک نبی پاک کے میلاد کو یوں فروغ دیا کہ اپنے تو رہے، اپنے بیگانے بھی میلاد سجانا شروع ہو گئے، بیگانے بھی میلاد منانا شروع ہو گئے۔ اس عظیم تحریک کے عظیم سالار اور یہاں جتنے بھی موجود تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار احباب ذی قدر موجود ہے، مرکزی میلاد کمیٹی کے اس عظیم سالار سے کرنے والے پیار، توجہ کدھر ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں کوئی رجسٹر کے اندر کوئی خاص تحریر ہے جو ساری توجہ ادھر کر گئے۔ اس سالار سے پیار کرنے والے احباب، عاشق رسول، سفیر عشق رسول، سفیر مدحت رسول، سفیر نعت رسول، سفیر درود رسول، محترم محتشم علی قدر علی مرتبت، میرے اور آپ کے سینوں میں بسنے والے بصورت محبت قبلہ الحاج عاشق مکہ مکرمہ، عاشق مدینہ منورہ، عاشق محدث اعظم، عاشق امیر اہل سنت، عاشق خادم حسین رضوی، عاشق تاجدار بریلی، عاشق غوث اعظم۔ اگر آپ اس طرح سبحان اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہے تو فجر کی نماز تک میں ان کی عقیدت میں کچھ نہ کچھ بول سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری مراد حضرات ہر وہ صاحب علم جس نے علم کی گتھیاں سلجھانے کے بعد در رسول کی فقیری اختیار نہیں کی، جس نے فقہ، اصول، فلسفہ، منطق، اصول منطق، ان تمام علوم پر دسترس کے بعد اپنا دل کملی والے کے حوالے نہیں کیا، وہ عالم تو ضرور کہلایا ہے، عاشق نہیں کہلایا۔ اسے علامہ دنیا والوں نے کہا، اور لیکن عاشق اگر کہنے کی باری آئی تو وہ ممتاز قادری کہلوایا۔ اگر عاشق کا ٹائٹل کسی کو ملا ہے تو وہ غازی علم الدین کو ملا۔ اگر عاشق رسول کا ٹائٹل رب نے کسی کو دیا ہے تو وہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے دیا۔ عشق رسول کا اگر ٹائٹل کسی کو ملا ہے تو درس نظامی کے فنون و لطائف، باریکی، اس کی گہرائی میں اترنے والوں کو ملا ہوگا، اعتراض نہیں، لیکن روئے زمین پر جو ڈنکا سنتوں کا الیاس عطار نے بجایا ہے، اس عطار کے پیار میں جو بھی گرفتار ہوئے ہے وہ بھی عاشق رسول ہی کہلایا ہے۔ حضرات، میرے مرشد کریم غوث زمان نائب غوث اعظم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس نے علم تو پڑھا، تقویٰ تو اختیار کیا، پیشانی کو سجدوں کے نور سے آشنا بھی کیا، مگر دل کے اندر کملی والے کو ڈیرا لگانے کے لیے تو نے اپنا دل صاف نہیں کیا۔ اگر تیرا دل گرد آلود رہا، عظمت رسالت کی چوکیداری کے لیے تیرا دل پیش نہ ہوا، تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ دل نہیں جہاں کملی والے کا ڈیرا نہیں، اس کو گل کہتے ہیں، دل نہیں کہتے۔
تو اہلیان طریقت مرکزی میلاد کمیٹی کا یہ عظیم قافلہ اور اس کے قافلہ سالار الحاج میاں منیر احمد نورانی اپنے نام کے اعتبار سے منور بھی ہیں. وہ کسی کی تعریف سن کے خدا کی تعریف کیا. یہ خوشامد نہیں، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے رب عزت دینے کے لیے چنتا ہے. پھر مینار پاکستان پر جب جنازہ ہوتا ہے، دھوبی گھاٹ میں محدث اعظم کا جنازہ دیکھو، خادم رضوی کا جنازہ لاہور دیکھو، مفتی امین صاحب کا جنازہ دھوبی گھاٹ دیکھو، حضور قاضی فضل رسول حیدر رضوی کا جنازہ دھوبی گھاٹ دیکھو، تب پتا چلتا ہے کہ بشکل انسان خدا نے فرشتے کتنے بھیجے ہوتے ہیں. عزتیں اللہ دیتا ہے، عظمتیں اللہ دیتا ہے، قدرتیں اللہ دیتا ہے، رفعتیں اللہ دیتا ہے. اور یاد رکھو، جس نے کسی اپنے محسن کا شکریہ نہ ادا کیا اس نے رب کا شکریہ ادا کیا. حیرت ہے ہمارے اندر تعصب کہاں سے پیدا ہو گیا. ہم نے اپنے پیر کو تو پیر سمجھا، حالانکہ اسے اصول طریقت و شریعت کا پتا ہے یا کہ نہیں تجھے خود نہیں پتا کو تیرے پیر کو کیسے پتا ہے. اور جس پیر کامل کو پتا چل گیا ہے اور جس شیخ کامل کو طریقت کے اصول کا، شریعت کے دستور کا، عشق نبی کے جام کا اور عشق نبی کے راز کا، اور جس پر منکشف ہو گئے، اس نے ہر کسی کو اپنے سینے لگا کے بتایا ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ تیرا نہیں وہ میرا ہے. ہر سنی تنظیم دل سے عقیدت رکھتے ہیں، ہر صوفی کا دل سے احترام کرتے ہیں، ہر کامل مرد کا آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. اور نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے بولنے کا ہر اس جگہ پر موقع دیا. وہ جو جگہ میرے بولنے سے یا یوں کہنے دیجئے وہ مقام عرفہ تھا، میں ادنا تھا، سر پہ شجر سایہ دار بنے. بولو، آج ٹوٹا پھوٹا بولو گے اور جن کا تم ذکر کرو گے اور وہ تو ٹوٹا پھوٹا ہی قبول کر لیں تو کر لیتے. میں احسان مند ہوں اس وجود کا. اور ان کے ساتھ میرے برادر طریقت عالم شباب میں جسمانی حسن سے بھی آراستہ ہیں. بے شک آہستہ ہی آپ باطنی حسن سے بھی آراستہ ہے. اور باطن کا حسن کسے بولتے ہو؟ ظاہر کا حسن لباس ہے، ظاہر کا حسن چہرے سے عیاں ہوتا ہے اور باطن کا حسن تیرے کردار سے عیاں ہوتا ہے. اگر تیرا کردار، تیری گفتار، تیرے چلنے کی رفتار عشق نبی سے سرشار نہ ہو تو تیری جوانی، تیرے جسم میں رگوں میں دوڑنے والا خون رائگاں ہے، نفع بخش وہ ہے جس کے قول سے بھی دنیا خیر پائے، جس کے فعل سے بھی دنیا خیر پائے. میری مراد عاشق رسول مرکزی میلاد کمیٹی کی اور بھی فیض و برکات ہوں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں، جتنے آپ تشریف فرما ذی قدر علماء، ذی قدر ثناخان، ذی قدر قاری قرآن، ذی قدر نبی پاک کے عشاقان رسول، نبی پاک کے عشاق، میں یہ سمجھا ہوں مرکزی میلاد کمیٹی نے اپنے دامن میں، اپنے ماحول میں آنے والوں کو اگر بہت سارے ضابطۂ حیات نہیں بخشے تو نہ صحیح، لیکن مرکزی میلاد کمیٹی میں شامل ہونے والوں کو نبی پاک کے میلاد سجانے کا جو دستور مرکزی میلاد کمیٹی نے دیا ہے وہ فیصلہ آبادی بھی جان گئے، حیدرآبادی بھی جان گئے. الشیخ الصوفی فضیلت الشیخ
پیر طریقت پیر شیخ محمد قدیر نقشبندی چشتی، اپنے دلوں کی دنیا کو ذرا کشادہ کرو۔ انکار کرنے والوں نے تو خدا کا بھی انکار کیا ہے، اور اقرار کرنے والوں نے نبی کو دل میں بسا کے سیدنا صدیق اکبر کا عظیم ٹائٹل لیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب، عظیم نقیب، پیارے نوید ہمیں ہر وقت مسرت کی نوید سناتے ہیں، اظہار محبت بھی کرتے ہیں، اور حضرات تحریک لبیک والوں، مرکزی میلاد کمیٹی والوں، اور نبی پاک سے اپنا رشتہ غلامی استوار رکھنے والوں، یاد رکھنا، یہ ذہن نشین رکھنا، اپنے دل کے اندر اتنی وسعت قلبی رکھنا کہ اس کے اندر نبی پاک کی ساری امت بھی آ جائے تو تیرے دل میں ابھی جگہ باقی ہو۔ طریقت کا کوئی مسافر ہو، دعویٰ عشق نبی رکھتا ہو، اور اس کے ماتھے پر کسی کی تعریف اور کسی کی عظمت اور کسی کی شان سن کر شکن آ جائے تو سمجھ لیں تیرا ماتھا بھی قبول نہیں ہوا، تیرا دل بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرات، مرکزی میلاد کمیٹی نے محبت کا درس دیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ اسی محبت کے ایک عنوان کو اس کمیٹی کے پلیٹ فارم پر ایک ایسا وجود جس کی صبح اور شام، جس کے دن اور رات، جس کے لب پر ہر لمحہ درود و سلام سجا ہوا تھا، ایسے سینئر وائس پریزیڈنٹ جن کے چہرے کو دیکھ کر ان کی ظاہری حیات میں لوگ کہتے تھے کتنا حسین چہرہ ہے، جب پس پردہ وصال ہوئے، چونکہ درود اتنا پڑا تھا، سلام اتنا بھیجا تھا، اپنے نبی سے پیار اتنا کیا تھا، میلاد کی محفل سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، روزانہ سجاتے تھے۔ وہ عظیم وجود جو آج اس مجلس میں موجود نہیں، لیکن ان کی محبت کی خوشبو، ان کے پیار کی تقسیم کا حسین عمل اور تسلسل، آج جب میں پہنچا تو اسی دائش پر کھڑے ہو کر میں نے ان کے ستھرے پیارے بیٹے عاشق نبی کی پیاری زبان سے ذکر نبی سنا تو میں سمجھ گیا، اے غلام مرتضی مجددی، تیرا عشق قبول ہوا جو تیری اولاد کو بھی ذکر رسول مل گیا ہے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں، اہل دل لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں شیخ محمد حسین مجاہد صاحب سمیت ملک بنیامین صاحب، رانا صاحب محترم، اور اشاقان رسول یونس صاحب محترم، بے شمار ذکر نبی کی برکات ہیں۔ کچھ برکات ایسی ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں، کچھ برکات ایسی ہیں جو کیفیات میں نصیب ہوتی ہیں، اور کیفیات میں نصیب یہ ہوتا ہے اگر تو بھی مدینے کا طالب ہے تو قبر میں چلا جا، تیری اولاد بھی اسی جگہ کی طالب ہو۔ حضرات گرامی، میں نے تمہیدی گفتگو کافی طویل کر لی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک کے یہ خوبصورت لوگ یہ بھی اپنی یقیناً کوئی تحریکی ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، آپ کی 1-1.5 منٹ کی توجہ چاہوں گا، اس کے بعد آپ اپنا کام تسلسل سے جاری رکھیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، حاجی صاحب قبلہ، مدینہ الاولیاء میں جلوہ افروز ہوئے تو ایک اور ولی اللہ تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے تے فقیری ڈیرا پہلے موجود ہے، یہ کدھر آ گئے؟ تسی کدھر؟ یا تو سلطنت میری ہے۔ وہ انہوں نے اس اپنی سلطنت کے اظہار کے لیے اور اپنے اس موجودگی کے اظہار کے لیے ایک خوبصورت دودھ کا مٹی کا پیالہ بھیج دیا، اور جب مٹی کا پیالہ دودھ سے بھرا ان کے ہاں پہنچا، کہا یہ راز ہے۔ یونس صاحب محترم، یہ تھوڑے واسطے بول رہے ہیں،
شیخ قدیر صاحب قبلہ کوئی میرے لائق خدمت ہے تو بولیں. الحمدللہ آپ کے لائق. تھوڑی دیر پھر موقع دیں گے. اللہ آپ کو عظمتوں سے سرفراز رکھے. حضرات گرامی، کاش ہم زندوں کی قدر کریں. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا. میری نظر جب یہ تحریک لبیک کے نام پر آتی ہے مجھے یہ ایک بھی نہیں نظر آ رہا. مجھے ان کے اندر خادم حسین رضوی نظر آ رہا. سبحان اللہ. تسی اچھی آکو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ احمد نورانی رضی اللہ عنہ آپ سرکار کے وصال پر مولوی سمیع الحق بولا تھا. اس نے کہا تھا مجھے پتہ چل گیا ہے یہ جنازہ دیکھ کر کہ سنیوں کے ہاں زندگی پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ. برادران طریقت و شریعت انہوں نے کہا کہ قدر کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جناب ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ دودھ کا پیالہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہلے سے موجود ہوں، تمہاری ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تو طریقت کا راز مجھے بتانا چاہتا ہے. میرے یار، اے طریقت کے مسافر، تو نے مجھے قبول کرنے کے لیے یا تو نے مجھے میری موجودگی کا احساس اور یا مجھے بے دخل کرنے کے لیے یہ دودھ کا خوبصورت پیالہ بھیجا ہے. آپ نے پھول کی پتیاں منگوائیں اور اس دودھ کے پیالے کے اوپر بچھا دی. کہا جاؤ واپس لے جاؤ، تیرا پیر سمجھ جائے گا. اور جس طرح پیالے کے اندر دودھ کے بعد پتیاں سما جاتی ہیں اور درویش کے لیے بھی دوسرا درویش اس طرح سینے میں آ جاتا ہے. حضرات گرامی، تمہیدی طولانی گفتگو معذرت کے ساتھ شاید رضوی رضی اللہ عنہ کی روحانی توجہ شاہدین پر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر خدا کے مقبول بندے کے غلام ہیں. جی ہاں، یہ چشتی، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ صرف ہم نے نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور تجھے کیا خبر زمین کے اوپر سارے کے سارے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور چند فٹ نیچے جا کے سارے ہی محمدی ہے. یہ تو پہچان ہے، یہ تو عنوان ہے. تحریک لبیک پاکستان ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دعوت اسلامی ہو، کوئی سنی تحریک ہو، کوئی سنی تنظیم ہو، بس یا رسول اللہ کہنے والے ہوں، ہم تو اب اس کو اپنے سر کی دستار سمجھتے ہیں. یہ مرکزی میلاد کمیٹی کا پیغام ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے ان جوانوں کے ذریعے روئے زمین پر دینا چاہتے ہیں کہ محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے حضور؟ حضرات، میں نے جس عنوان پر کلام کرنا تھا وہ عنوان اب شروع کرنے لگا، لیکن دیا گیا وقت پورا ہو چکا ہے. اس ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب اس آیت کا ترجمہ اور کوئی 1.5 گھنٹے کی تشریح سننے کے لیے تیاری کرو. اس کو فضل کہتے ہیں، اس کو کرم کہتے ہیں، اس کو مہربانی کہتے ہیں، اس کو کملی والے کی نگاہ عنایت کہتے ہیں، اس کو غوث اعظم کی نظر کہتے ہیں، اس کو بریلی کے تاجدار کی عطا کہتے ہیں، اس کو نیریاں شریف والوں کی روحانی مہربانی کہتے ہیں، اس کو محدث اعظم کی جو توجہ عاشق نبی پہ برس رہی ہے اسے یہ کہتے ہیں. حافظ محمد عدیل یوسف کی جوانی کہتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے بوڑھے کو جواں کہہ کے پھر جواں کر دیا. اور یہ ہے نا کہ قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا زمانے بھر پہ یہ لازم ہے ہماری قدر کرے، ہم لوگ کمر لوٹ کے آیا نہیں کرتے. برادران اسلام،
آج کے غلام مرتضی مجددی رحمت اللہ علیہ کی خدمات دینیہ مرکزی میلاد کمیٹی کے لیے ان کی تمام تر خدمات، ان کا اعلیٰ کردار، ان کی اعلیٰ گفتار بدرگاہ خدا جب وہ فریاد پیش کرتے تھے، مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام پروگرامز میں جب وہ دعا کیا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ رب کی رحمت نے انہیں چوم لیا ہے۔ جب وہ طویل گفتگو کے بعد طویل دعائیں مانگتے تھے، لوگ کسی کا ہاتھ تھکتا تھا لیکن وہ قلندر نہیں تھکتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں جس در کا بھکاری ہوں اور جس کرم کے دروازے سے بھیک مانگ رہا ہوں، اور وہ تیری تھکن نہیں دیکھتا، وہ تیری تڑپ اور طلب دیکھتا ہے۔ تو مانگتا چلا جا، وہ عطا کرتا چلا جا۔ یہ غلام مرتضی مجددی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر شریف پر بے شمار رحمتوں کا نزول کرے آمین۔ اور فقیری ڈیرے پر مجھے حضور قائد ملت، مہتاب آسمان سنیت، قبلہ نورانی صاحب اور شیخ قدیر صاحب کے والد گرامی الشیخ پیر ظہیر صاحب کے ساتھ ایک بار اس روحانی ڈیرے پر حاضری کا موقع ملا۔ میں نے وہاں جتنے افراد کو دیکھا، عاشق نبی دیکھا، میں نے وہاں درود و سلام کی ایک خوشبو دیکھی ہے، وہاں مہک تھی درود و سلام کی۔ حضرات، پیر غلام مرتضی مجددی رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ خوبصورت محفل سجی ہے، اور کیا وہ ان کے لیے اس وقت روحانی خوشی کا مقام ہوگا کہ میں نے جتنی دیر زندگی گزاری میلاد کمیٹی کے لیے، میں نے جتنی دیر زندگی گزاری میلاد النبی کے لیے، کمیٹی کا کوئی اپنی ذات کی شہرت کا مقصود نہیں ہے، بلکہ میلاد کمیٹی کا مقصود نبی دو عالم علیہ السلام کے ذکر کے چرچے کرنا ہے، گلی گلی عشق نبی کا فروغ کرنا ہے، درود و سلام کی صداؤں کو عام کرنا ہے۔ عنوان مختلف ہیں، ہر جماعت کا منشور ایک ہے، ہر تنظیم کا منشور ایک ہے، اس لیے کہ ساری تنظیمات اہل سنت کا رسول ایک ہے، اور ساری تنظیمات کا محبوب ایک ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ غلام مرتضی مجددی، میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں۔ میں بھی چونکہ مرکزی میلاد کمیٹی کا ادنا خادم ہوں، اور وہ بھی ایک اعلیٰ کارکن تھے، ایک ادنا کا اعلیٰ کے متعلق کیا کلمات ہو سکتے ہیں؟ اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ رب نے کہا ربنا اغفر لی۔ ایمان والو، اپنی بھی بخشش مانگا کرو۔ آگے کیسے ہے؟ یونس بولو، اپنے والدین کی بخشش طلب کرو۔ پھر آگے کیسے ہے قادری صاحب؟ قیامت تک کے ایمان والے، اور ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں نبی پاک کا پیار ہے، جس کے نبی سے محروم شخص کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم ہر غیر کو بھی کہنے سے پہلے محتاط ہوتے ہیں، اس لیے کہ آج وہ غیر ہے، شاید پیار سے وہ اپنا ہو جائے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے دس تصوف، یہ ہے طریقت۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت غلام مرتضی مجددی رحمت اللہ علیہ عمر بھر حضور پر درود پڑھتے رہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ مدینہ شریف میں پیر ظہیر صاحب کے ساتھ مجھے ان کی زیارت ہوئی۔ کس انداز سے لوگ دیکھتے ہیں لباس کو، عاشق دیکھتا ہے چہرے کو، اور جس چہرے میں عشق نبی کا نور چمکتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیتا ہے اس کا چہرہ بعد میں چمکا ہے، دل پہلے چمک گیا۔ نورانی ہستی تھی، نورانی وجود تھا، اور ہر لمحہ نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجانے والے، کریا کریا نورانی صاحب کے ساتھ دے کر ہر کسی کو ساتھ ملانے والے۔ حضرت کے اللہ درجات بلند کرے آمین۔ احسال ثواب کی اس نشست میں بندہ ناچیز نے جو بے ترتیب گفتگو کی، ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو خدا اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق اعزاز قبولیت دے آمین۔ جو کمی رہ گئی خلوص میں، جو کمی رہ گئی گفتگو میں، وہ اپنے حبیب کے نام محمد کے صدقے معاف کر۔ برادران اسلام، مرکزی میلاد کمیٹی شہر فیصل آباد کا یہ دستور ہے کہ یہ احسال ثواب اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے کرتے رہنے کا حسین عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج تو ایک عظیم کارکن
ایک عظیم قائد، ایک عظیم صوفی، ایک عظیم درویش، ایک عظیم پیر، ایک عظیم عاشق رسول کے حضور تعزیتی اجلاس بصورت اصال ثواب کیا ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، مدحت رسول ہوئی ہے۔ میری گفتگو میں جو کلمات ادھر ادھر کے تھے خدا ان کو باہر رکھے، اور جو ان کے لیے تھے قبول کر کے حضرت مجددی کی روح کو اللہ اس کا ثواب عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔